محترم بزرگوں اور ساتھیوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ذکر خیر کرنے میں قبول کیا۔ آج کچھ باتوں پہ توجہ کروں گا، خاص کر کے جو ہمارے سوسائٹی کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور پریشانی ہر کسی کے زندگی میں ہوتی ہے۔ وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، زندگی پریشان، انسان پریشان۔ اور میں نے بلکہ سروے خود کہتا ہے کہ نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں، اموات کی طرف جا رہے ہیں، اور کئی امواتیں ہو رہی ہیں، یعنی کئی ایسے ڈیتھ ہو رہے ہیں جس کا ریزن یہی تھا کہ بچہ ڈپریشن میں تھا، نوجوان صدمے میں تھا، یہ ڈپریس ہو گیا یا پھر احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے عزیزانہ گزارش بلکہ برادرانہ گزارش کروں گا کہ جو زندگی ہے، آپ کسی کی بھی زندگی اٹھا لیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اور چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ بنگلہ خرید لیا گیا، گاڑی خرید لی گئی، نوجوان 20 سال کا ہے، وہ ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، اور جو بیچارہ دیکھ رہا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے اور میں کیوں اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو ایک نوجوان 20 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا ہے، جو ارب پتی بنا پھر رہا ہے، کاش میری زندگی ایسی ہوتی، کاش میں خود کے لیے کچھ کر پاتا۔ یہ ذہن میں ہمارے ڈال دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے سوشل میڈیا پر جو چیزیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، نوجوان اموات کے قریب جا رہے ہیں، نوجوان خودکشی کر رہے ہیں۔ میں خاص کر کہوں گا، یہ سوشل میڈیا کے جو شوشے ہیں، اس سے آپ بہت دور رہیں۔ یہ سوشل میڈیا نے لوگوں کی زندگی کو بگاڑ دیا، لوگوں کی زندگی اس سے ختم ہو گئی، اچھے اچھے گھر تباہ ہوئے۔ اگر آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، آپ اس کی ریئلٹی کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ پھر جو ہے جاگ نہیں رہے، آپ سو رہے ہیں۔ پھر آپ وہی ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوں گے، مریض بنیں گے، موت کے قریب جائیں گے، آپ خودکشی کرنے کی کوشش کریں گے، بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، حالات کیسے بھی ہوں، آپ کیسے بھی حالات سے گزر رہے ہوں، کتنے بھی نازک معاملات ہو اور کتنے بھی گرے والے معاملات ہو، نازک صورتحال میں بھی جینا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور جو اللہ نے دیا ہے، آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا اس کو ریئلائز کریں، اپنے مائنڈ میں اس بات کو سیٹ کریں۔ میرے دوستو، آپ تو 20 کروڑ، 50 کروڑ، 10 کروڑ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پاس، فلاں کے پاس ہے، اور بھی مجھ سے کم عمر کا بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ ہم سے آگے چلا گیا، ہم کیوں نہیں جا رہے؟ اس میں سب سے بڑی بات ہے، بندہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ نے مجھے اسمارٹ فون، آپ کے پاس ہے نا اسمارٹ فون، تو آپ سوچیں اللہ نے مجھے اسمارٹ فون دیا ہے، اس لائق تو ہوں نا کہ بھائی میں ٹچ اسکرین پہ چل رہا ہوں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو کی پیڈ پہ چل رہے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں بیچارے ان کے پاس چھت ہی نہیں ہے، روڈوں پہ سو رہے ہیں۔ آپ ذرا نکلیں، میں جب فیملی لے کے جاتا ہوں تو خاص کر میں گھر والوں کو دکھاتا ہوں، دیکھو تمہارے پاس اللہ نے جو گھر دیا ہے اس میں چھت ہے، آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے اس کے اندر، جو چاہے وہ کریں، خود کا گھر ہے۔ مگر یہاں جو لیٹے ہیں فٹ پاتھ پر لوگ، ان کا کوئی نہیں ہے، ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ زندگی کا کوئی راستہ ہے، نہ کوئی بھی آشائش نہیں ہے۔ میرے دوستوں، تو ایک بات سمجھ لیں، کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو زندگی خراب ہو جائے گی، آپ کی زندگی کوئی کام کی نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہی ہوں کہ نوجوان اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ جب آپ کو اللہ نے میڈیم کیٹیگری کا بنایا تو بھائی آپ نیچے والے کو دیکھیں نا۔ جب اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے تو آپ کی پیڈ والے کو دیکھیں، یار اس کے پاس تو ہے کوئی۔
اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ پیٹ پہ میں تو اسکرین ٹچ پہ چل رہا ہوں. ہم یہ نہیں فکر کر رہے, ہم یہ سوچ نہیں رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں دیکھیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کس معیار کا بنایا ہے. اور دوسرا اس میں ایک اور بات ایڈ کروں گا یہاں پر کہ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے, جو آپ کا دوست ہے, جو آپ کا گیدرنگ میں بیٹھنے اٹھنے والا بندہ ہے, اللہ نے اس کو دیا ہے, بہت دیا ہے, تو اب آپ یہاں پہ یوں نہ ہو کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا. آپ یہ دعا کریں, میرے رب تو اس کو بھی دینے والا ہے, مجھے بھی دینے والا ہے, تو اس کا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے, تو نے اس کو ارب پتی بنایا ہے, یا رب مجھے یقین ہے اللہ اس کو اور دے تو, مگر یا رب تیری رحمت کم نہیں ہے نا, تیری رحمت تو وسیع تر ہے, یا رب مجھے تھوڑا اپنی رحمت سے حصہ دے دو. یوں دعا کیا کرے. اور جو نوجوان ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں, میں ان سے خاص کر کہوں گا, یہ آپ موبائلوں کے چکر میں نہ جائیں, سوشل میڈیا کے چکر میں نہ جائیں. یہ جو نیٹ پہ چل رہا ہے یہ سب ریئلٹی ہے ہی نہیں ہے, اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. آپ سمجھیں میری بات کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندہ بنایا, اور آپ ذرا فکر کریں, اللہ نے اب اگر آپ کو ہاتھ دیا ہے نا, تو ہاتھ بڑی نعمت ہے. یہ ہاتھ جس سے ہم کام کرتے ہیں, یہ زبان جس سے میں بول رہا ہوں, اللہ نے آپ کو دی ہے, سلامت ہے آپ کی ہاتھ, اور آپ کا ہاتھ, آپ کی زبان, آپ کی آنکھیں, تو آپ بہت بڑے آدمی ہیں. آپ کے پیر سلامت ہے, آپ کا جسم سلامت ہے, آپ کی باڈی کے ہر پارٹ سلامت ہے, تو آپ بہت بڑے آدمی ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. آپ بولیں گے حضرت یہ تو ہے ہی نہیں چیز ہمارے پاس, مگر شکر کس بات پر. آپ ذرا ہاسپٹل جا کر دیکھیں میرے دوستو, تو ہاسپٹل میں بھی ایسے لوگ بیچارے موت سے لڑ رہے ہیں, اور ایسے بھی کئی ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے, کسی کے پاس پیر نہیں ہے, کسی کے پاس زبان تک نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں, جسم سلامت ہے. اللہ نے 6 فٹ کا انسان بنایا, رب اس میں سے اگر آنکھیں نکال لیتا تو میرے دوست کیا حال ہوتا تمہارا. آنکھیں نہیں دیتا تو کیا کام ہوتا تمہارا. جسم تو ہوتا, ہاتھ پیر سلامت ہوتا, مگر دنیا کی روشنی نہیں دیکھ پاتے, دنیا کو نہیں دیکھ پاتے. آنکھ ہے سلامت تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر اللہ نے آنکھ بھی دی ہوتی, جسم سلامت ہوتا, صرف ہاتھ لے لیے ہوتے, اللہ اکبر, پھر آپ معذور ہو جاتے, مجبور ہو جاتے, محتاج ہو جاتے. پیر لے لیے ہوتے, محتاج ہو جاتے. اللہ نے آپ کو کسی اور کا محتاج نہیں رکھا, بلکہ اپنا محتاج رکھا ہے. کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ مصیبت ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں وقتی طور پہ ہے یہ, اور شیطان ورغلاتا ہے. اس کے چنگل میں نہ جاؤ کہ وہ پھنسایا جا رہا ہے, آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے. اس نے تو قسم کھائی ہے, میں نے تو بندہ مومن کو پریشان کرنا ہے, اس کی زندگی کو خراب کرنا ہے. تو میں آپ سے عزیزاً گزارش کرتا ہوں, برادرانہ گزارش کرتا ہوں, اپنے نازک وقت, نازک حالات سے لڑنا سیکھیے. اپنے نازک وقت کو سہنا سیکھیے, صبر کیجیے, صبر کے دامن کو نہیں چھوڑیے. صبر بہت بہترین چیز کا نام ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ نے فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صبر کرتے ہیں, رب کی رضا پہ بھروسہ رکھتے ہیں, جو رب کے اوپر توکل کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کی سوچ و فکر و گمان سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. مگر شرط تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پہ بھروسہ تو کرے, توکل تو کرے, صبر کا دامن تو پکڑے. دیکھیں رسول اللہ نے کس طریقے سے صبر کیا, کس کس آزمائش کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا گیا. اللہ اکبر. عزیز ساتھی اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار گئے دین کی تبلیغ کے لیے, دین کی دعوت کے لیے, کہ اب میرا پیغام سنیں اور اللہ پر ایمان لائے. آپ طائف کی طرف رخ کیا تبلیغ کی نیت سے, اور آپ گئے, دین کی دعوت دی, ایک واحد خدا کی دعوت دی, اس پر ایمان لانے کا کہا. تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا, آپ نے واقعہ سن رکھا ہے. وہاں کے لوگوں نے آپ کی قدر نہ کی اور آپ پر پتھر برسائے. اللہ اکبر. اتنے پتھر برسائے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے لبریز ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے درد کے مارے, اور 2 بادشاہ کھڑا کیا آپ کو, پھر پتھر مارے گئے, پھر کھڑا کیا, پھر پتھر مارے گئے. اللہ اکبر. ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو بد دعا دے دیں, آپ ان کو بد دعا دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں نہیں نہیں,
مجھے امید ہے یہ نہیں ان کے آنے والی نسل ایمان لائیں گی، انسان بنیں گی۔ مجھے امید ہے میرا رب ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرے گا، یہ نہیں ان کی اولادیں ایمان لے کر آئیں گی۔ اللہ اللہ۔ اور آج جائیں طائف، دیکھیں آپ میرے دوستو، صبر کیا رسول اللہ نے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ان کو پلٹا دوں، ان کو دونوں پہاڑ کے نیچے دبا دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ان سے نہیں، ان کی آنے والی نسل سے امید ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کے اندر آپ یہ پائیں گے، بلکہ انبیاء کرام کی جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں، ان کے حالات اور ان کی زندگی کا معمول پڑھتے ہیں، تو آپ کو باقاعدگی سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انبیاء کرام نے اللہ رب العزت پہ بھروسہ بھی کیا اور صبر کو بھی پکڑ رکھا۔ صبر کریں، صبر ایوب مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک مہلک بیماری ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے شہر والوں نے آپ کو نکالا، آپ کے بچے ملبے میں دب گئے۔ میرے دوستو، یہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، اتنا صبر کیا انہوں نے، اللہ اکبر، مگر اللہ نے آزمایا تھا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر مصیبت ہی ہو، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ نماز روزے کے ذریعے مراتب پہ فائز نہیں ہو سکتا، تو اللہ اپنے خاص بندوں کو رب قدیر آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا، انہوں نے صبر کا دامن پکڑے رکھا اور انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، توکل رکھا۔ جب اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے ان کو وہاں سے بھی نکال دیا۔ پھر جس طریقے سے ان کی زندگی تھی، جو بیماری کے قبل تھی، اس طریقے کی زندگی اللہ نے، بلکہ اس سے بہترین زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ انبیاء کرام پر کافی آزمائشیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دوسرے اہل مکہ کے جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ تو الگ ہی، مگر اپنے خاندان کے لوگ آپ کی مخالفت میں اتر آئے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا آزمائش ہو سکتی ہے؟ جب آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے خلاف اتر آئے، آپ کے بارے میں بولیں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی صبر کیا، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ پر جس کو یقین ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں جس پر ہوتی ہیں، اللہ کی نگاہیں جس پر ہوتی ہیں، اس کی رحمتوں کا جس پر نزول ہوتا ہے، وہ بندہ بظاہر تو مصیبت میں یعنی آزمائش میں ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت اس کو وہاں سے بھی نکال دیتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، پریشانی زندگی کے اندر آتی ہے تو جو دنیا میں رہتے ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پریشانی زندگی میں آتی ہی ہے، آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، آپ اگر ایک سے نکلیں گے تو دوسرے میں پھنس جائیں گے۔ خاص کر نوجوانوں سے جو کم عمر کے ہیں، میرے دوستو، کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہے، اس کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہے، تو آپ اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کریں۔ رب قدیر آپ کو اس سے بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے گا، آپ کی سوچ و فکر سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ آپ محنت کا راستہ کبھی نہیں چھوڑیں، آپ محنت کرتے رہیں۔ ایک شخص تھا، اس نے زندگی میں بہت گناہ کیے تھے اور وہ رب سے نا امید تھا، اور جب وہ ایمان لے کر آیا نا تو اسے لوگوں نے بہت ہی ڈانٹا، اس کی برائی کی، یہ تو کافر تھا، یہ مشرک تھا، یہ شرابی تھا، یہ زانی تھا۔ وہ حالت کفر میں اس نے بہت سارے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا کرم کیا، وہ ایمان لے آیا۔ جب وہ ایمان لے آیا تو کچھ لوگ اس کے بارے میں برائی کرتے اور اس کے بارے میں بہت ساری بد کلامی کرتے، اور جب وہ مسجد کی طرف جاتا نا تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں آنے کی ضرورت کیا ہے، تمہارا مسجد میں کام کیا ہے، تم تو شرابی ہو، تم تو زانی ہو، تم تو زنا کرتے ہو، تم بدکاریاں کرتے ہو، بدفعلیاں کرتے ہو، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اب معاملہ ایک بات یہاں سمجھے، بندے نے توبہ کی ہے اور اسلام کو قبول کیا ہے، یہ معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ کا ہے، اللہ اور بندے کے بیچ کا ہے۔
مگر کچھ ایسے لوگ زندگی میں ضرور آتے ہیں جو آپ کو اس چیز سے دور کرتے ہیں، مگر اس شخص نے ہمت نہیں ہارا، اس نے توبہ کی تھی، اللہ رب العزت سے توبہ کی اور اسے اللہ پاک کو اپنا سچا پکا رب مانا تھا، اور اللہ نے اس پہ ایسا کرم کیا جہاں پر لوگ اس کی برائیاں کرتے تھے، جہاں پر لوگ اس کے بارے میں بد کلامی کرتے تھے، اللہ نے اس کو اس شہر میں ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی، وہ اس شہر کا عالم بن گیا، اس شہر کا قاضی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ پہ بھروسہ ہو، صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے آپ کو، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ زندگی کے اندر کتنی بھی پریشانیوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، آزمائش میں کتنے بھی طریقے سے مبتلا کیوں نہ ہو، مگر رب پر بھروسہ رکھیں، رب آپ کی منزلوں کو آسان کر دے گا، رب آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ یہ چند لمحات آپ کی زندگی میں ضرور آتے ہیں، اور یہ آتے بھی اسی لیے ہیں کہ آپ درس سیکھ لیں کہ اپنے کون ہیں اچھائی میں، اپنے کون ہیں برائی میں، پرائے کون ہیں اچھائی میں۔ یعنی یہ آپ نوٹس کر لیں کہ جب حالات آپ کے ناساز ہو، جب آپ کے حالات درست نہ ہو، اس وقت یعنی مصیبت کے وقت جو لوگ کام آئیں وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، اور جو مصیبت میں کام نہیں آتے وہ کون اپنا ہو سکتا ہے؟ آپ کی خوشی میں تو ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے عزیز دوستو، مصیبت میں لوگ شامل نہیں ہوتے، بلکہ جب انسان بہت خوش ہو تو سارا شہر اس کے خوشی میں شامل ہے، اور جب تھوڑا آپ پھنس جائیں کہیں پر تو آپ کے کالے کوئی نہیں اٹھاتا، آپ سے کوئی بات نہیں کرتا، آپ کرائسس کے اندر چل رہے ہو تو پھر آپ سے کوئی رابطہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو گرانے کے لیے آگے کھڑے ہوتے ہیں، صف اول میں وہی نظر آئیں گے آپ کو، اور تبھی تو آپ کو علم ہوگا۔ تو اللہ نے آزمائش آپ پر مبتلا کی ہے، جو مصیبت آئی ہے، اس سے اس بات کا علم ہوگا کہ مجھے اپنے حالات سے لڑنا کیسے ہے، اور میرے اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں، اس کا اندازہ بھی تو لگانا ہے۔ دنیا والے آپ کی مخالفت کرتے رہیں، دنیا والے آپ کے لیے بہت ساری باتیں بولتے رہیں، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے رہیں، آپ کی لائف میں انٹرفیئر کرتے رہیں، آپ کو ہر طریقے سے تکلیف دیتے رہیں، چاہے پوری دنیا خلاف کیوں نہ ہو آپ کے، مگر اللہ آپ کے ساتھ ہو، اللہ کی عطائیں آپ کے ساتھ ہو، اس کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہو، تو پوری دنیا بھی مل کر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تب بھی آپ کا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ عزیز دوستو، اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے یہ بڑی کمال کی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور زندگی بار بار نہیں آتی نا، یہ زندگی بار بار ملتی نہیں ہے۔ اب رمضان گیا، اب آپ رمضان کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان سے تو پہلے بہت گناہ کر رہے تھے، بدکاری، سیاکاری، ہر کام کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے۔ رمضان جیسے ہی آیا ہم نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ کیوں بھائی، کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ ہے نا، کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ ہم تنہائی میں روزہ رکھ رہے ہیں، پانی سامنے رکھا ہے، ٹھنڈی بوتل رکھی ہے، ہم پانی نہیں پی رہے۔ کیوں نہیں پی رہے پانی؟ اس لیے کہ رب دیکھ رہا ہے ہمیں، رب دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم نہیں پی رہے۔ تنہائی میں بھی بوتل رکھی ہے، نہیں پی جا رہی، رب دیکھ رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا بھی کیا عجب حال ہے، اور اس حال پہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ رمضان میں تنہائی میں ٹھنڈی بوتل سامنے ہو تو بندہ پانی نہیں پیتا، رب دیکھ رہا ہے، اور غیر رمضان میں سود لینا ہو، یا سود پہ پیسے دینے ہو، یا رشوت لینی ہو، یا حرام کام کرنا ہو، یا گناہ کرنا ہو، بند کمرے کے اندر بھی، یا کھلے عام میں کہہ رہا ہوں، کھلے عام بھی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا 11 مہینے اللہ نہیں دیکھتا؟ صرف 12ویں مہینے اللہ دیکھتا ہے کیا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو غیر رمضان میں جس طریقے سے ہم نے رمضان گزارا، غیر رمضان میں بھی اسی طریقے سے گزارنی چاہیے زندگی کو، اور پوری زندگی رمضان اگر بن جائے، گناہ سے بندہ دور ہو جائے، نماز سے قریب ہو جائے، مسجدوں کے قریب ہو جائے۔ یہاں پہ ایک بات کہوں گا، رمضان میں تو مسجدیں ایسی فل تھیں جس سے ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے بھائی، اس کا کیلکولیشن نہیں کیا جا سکتا، اتنی مسجدوں میں رش۔ اللہ اکبر۔ جو ہی رمضان گیا وہ نمازی غائب ہو گئے، وہ عبادت گزار غائب ہو گئے، وہی گناہ میں لگ گئے، وہی بدکاری میں لگ گئے۔ آئے ہائے مومن، ہم کون سے مسلمان بنے پھر رہے ہیں؟ کیا ہے ہمارا، بتائیں ذرا، ہمیں تھوڑا بھی افسوس نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر۔
کیا ہوگا ہمارا میرے دوستو؟ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے، اپنی زندگی کو یہ تو دارالعمل ہے، زندگی کو نعمت سمجھیں اور یہاں پہ اچھے عمل کرو، اس کا حساب یعنی یہاں پہ جو بوگے وہیں آپ کو کاٹنا ہے، تو اس کا حساب اللہ کو دینا ہے، آپ نے ہر چیز کا حساب دینا ہے، ایک پانی کا بھی حساب دینا ہے۔ تو زندگی کو اچھی طریقے سے گزارو، بدکاریوں سے دور ہو جاؤ، بد فعلیوں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی کو رمضان بنانے کی توفیق بخش دے۔ اگر ہم نے زندگی کو رمضان بنا لیا، اللہ پاک ہمیں عزت والی عید جیسی موت عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی رمضان کی طرح نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی اور برائیوں سے دوری، ہم بد کلامی سے دوری، بد کاموں سے دوری، ایسے کام کرنے جس سے رب راضی ہوتا ہو، اس کا رسول راضی ہوتا ہو، اور کوئی ایسے کام نہیں کرنے بھائی جسے دکھاوا کرنا ہو۔ ہمیں ہر وہ کام چھوڑ دینا جو دنیا کے مفاد میں تھا، بس وہ کام کرنے جس سے رب راضی ہے، اللہ اس کا رسول راضی ہے۔ تو آپ کی زندگی کامیاب، آپ کامیاب، آپ کی لائف کامیاب اگر آپ نے اللہ کو ناراض کیا۔ یاد رکھنا، میری آخری بات یاد رکھو، آخری بات، اللہ کو اگر ناراض کیا، تم پوری دنیا کا سپورٹ لے لو، پوری دنیا، پہاڑ، دنیا، زمین، آسمان، یہ پورا ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں، سب تمہارے ساتھ ہو جائے، اگر رب ناراض ہے تو یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں کام آئیں گے، یہ دنیا بھی آپ کے کام نہیں آئے گی، یہ لوگ بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ رشتہ داریاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ میرے دوستو، اللہ سے دشمنی مت لو، اللہ سے دشمنی مت لو، اللہ کو اپنا دوست بنا